قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ. اما بعد فباب العدۃ والاحداد والاستبراء وغیر ذلک. عدت کا باب، سوگ کا باب اور براءۃ الرحم جو عام طریقہ سے لونڈیوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے حاملہ تو نہیں ہے مالک کی وطی کے نتیجے میں، اس لیے استبراء رحم کرو، ایک حیض کا انتظار کرو وطی کرنے سے قبل. اور اس سے متعلق کچھ دیگر مسائل کا بیان ہے اس باب کے اندر. جیسا کہ ہم لوگ اب جانتے ہیں، عدت اصل میں گننے کو کہتے ہیں، گنتی کو. کوئی شے ایک کمیت میں ہو، ایک مقدار میں ہو اور ہم اس کو گنیں 1 2 3 4 کر کے کہے کہ 50 ہے، 100 ہے، تو یہ گنتی ہوتی ہے. قرآن نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال میں 12 مہینے ہیں. 12 ہیں، سال میں 12 مہینے ہیں. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ. اور جب عدت کی اضافت عورت کی طرف ہو تو مراد ماہواری کے ایام یا متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر مر گیا ہے تو وہ انتظار کے ایام. تو شرعی تعریف یا فقہی تعریف جو فقہا نے کی ہے، علماء نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ عدت اس مدت انتظار کو کہتے ہیں جو شریعت نے مقرر کیا ہے عورت کے لیے اس کے شوہر سے جدائی کے بعد دوسری شادی کرنے کے لیے. یعنی شوہر اول سے جدائی کے بعد اتنی مدت انتظار کرنا جو شریعت نے دوسری شادی کے لیے مقرر کی. اگر جیسے کہ طلاق کی عدت ہے 3 حیض، اگر 3 حیض کی مدت میں یا عدت میں اس گنتی میں اگر شوہر نے بیوی کو نہیں پلٹایا تو وہ اس کی زوجیت سے نکل گئی. اب وہ دوسرے کسی مرد سے اپنی مرضی کے مطابق ولی کی اجازت سے شادی کر سکتی ہے. یا شریعت نے متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر مر گیا ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن مقرر کی ہے. موت کے وقت سے 4 مہینہ 10 دن گزر جائے تو 11ویں رات جو ہوگی، 4 مہینہ 10 دن گزر کے جو 11ویں رات ہوگی اس میں وہ حلال ہو جائے گی کسی بھی پیغام دینے والے کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے اور نکاح کرنے کے لیے. غرض ہے کہ عدت اس محدود اور مقرر مدت انتظار کو کہتے ہیں جو شریعت نے متعین کیا. شوہر سے جدائی کے بعد یا موت کے بعد دوسرے کسی مرد سے شادی کرنے کے لیے. اور یہ واجب ہے اللہ کی کتاب سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی، اور اجماع امت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء. مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء ٹھہرائے رکھیں، 3 قروء ٹھہری رکھیں یا ٹھہرائے رکھیں، یعنی انتظار کریں 3 حیض کا. یہ عدت طلاق ہے. ظاہر ہے ایک لمبی مدت ہے 3 ماہواری کا گزرنا، تاکہ رجوع آسانی سے ہو سکے اور مرد سوچ اور غور و فکر کر کے اپنے مسئلے میں کوئی فیصلہ کن اقدام کر سکے. عورت بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، مرد بھی محاسبہ کرے، اس لیے ایک لمبی مدت انتظار دی گئی ہے. تو یہ 3 قروء اپنے آپ کو یتربصن بانفسہن روکے رکھیں گی. اور اسی طریقہ سے جن عورتوں کی ماہواری بند ہو گئی ہے یا جن کو ماہواری ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے اور شوہر نے صحبت کر رکھی ہے تو ان کے لیے 3 مہینہ ہے، جیسا کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. اور اسی طریقے سے متوفی عنہا زوجہا کی عدت اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اور اسی طریقہ سے سورۃ طلاق میں اللہ نے کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
حاملہ عورت کی عدت چاہے وہ مطلقہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ سب عدت کی جو آیات ہیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور سنت کے اندر ہم باب میں حدیث کچھ پڑھیں گے ہی، اور امت بھی فی الجملہ مجموعی اعتبار سے عدت کے وجوب پر متفق ہے، اگرچہ بعض مسئلوں میں جزوی اختلاف ہے۔ اب یہ عدت کی حکمت اور مشروعیت کیا ہے؟ یہ حکم تعلیلی ہے یا حکم تعبدی ہے؟ تو کچھ علماء نے کہا، جیسے ابن حزم وغیرہ نے، کہ یہ اس کا حکم تعبدی ہے، عبادت سمجھ کر کے وہ ایسا کرے گی، کیونکہ اگر استبراء رحم کی بات ہے صرف کہ بچہ پیٹ میں ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک حیض کافی ہے، 3 حیض کی عدت گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، طلاق کے معاملے میں تو یہ بات چلے گی کہ 3 حیض کی عدت ہے، کہ ایک لمبا مدت ہے، ایک لمبی مدت انتظار ہے، سوچنے اور لوٹانے کے لیے ایک اچھا خاصا وقفہ طویل دیا گیا ہے مرد کو کہ وہ اپنی بیوی کو اس عدت میں لوٹائے طلاق کے بعد۔ لیکن متوفی عنہا زوجہا کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ شوہر مر گیا ہے، ایک حیض آ گیا، معاملہ ختم ہے جی، تو پھر 4 مہینہ 10 دن کی کیا بات ہے؟ تو اس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ امر تعبدی ہے، لیکن اکثر اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ امر تعلیلی ہے، اس کی علت ہے، اور وہ یہ ہے کہ رحم کا خلو خالی ہونا سمجھ میں آ جائے، تاکہ اختلاط نسب نہ ہو۔ دوسرے یہ ہے کہ صاحب اتنی طویل مدت دی جائے کہ مرد کے لیے اپنی مطلقہ بیوی کو اپنے معاملے میں غور و فکر کرنے کے بعد لوٹانے کی یا پلٹانے کی مہلت ملے، اور پھر عقد شادی کی عظمت شان کو بتانا ہے کہ نکاح اور بیاہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مرد نے طلاق دیا اور اس کا اثر فوراً مرتب ہو جائے اور یہ ہے کہ صاحب بیوی اس کی زوجیت سے نکل جائے، بلکہ ایک مدت انتظار کی ہے۔ باقی دوسرے مسائل کے اندر، معاملات کے اندر ہے کہ فسخ کیا تو فسخ ہو گیا، بے ہے فسخ ہو گیا، لیکن نہیں، شادی ایسے نہیں ہوگی، ایک مدت ہے انتظار کی کہ آپ سوچیں، فیصلہ کریں، اور اس کے بعد اگر نہیں لوٹاتے ہیں تو اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ بہرحال جمہور اہل علم نے کہا کہ اس کی علت ہے جو کچھ آپ کے سامنے رکھی گئی، اور بعض علماء نے جسے ابن حزم وغیرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی حکمت تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کا ایک عبادت سمجھ کر کے اس کو وہ انجام دیا کرے گی۔ اعلیٰ کل حال اس کے بعد جو دوسرا باب ہے، اسی کے اندر جو دوسرا جز ہے عدت کے بعد، کہا انہوں نے والاحداد، احد یحد احدادا، سمجھا کہ نہیں؟ اور اسی سے حاد، عدت گزارنے والی، یا سوگ منانے والی، یا محد یا محدہ، سوگ منانے والی، الحاد امراۃ الحاد، سوگ منانے والی عورت، کیونکہ یہ ایسی صفت ہے سوگ منانے کی کہ عورت ہی کے ساتھ خاص ہے، مرد کے لیے سوگ نہیں ہے، سمجھا؟ عورت ہی کے لیے، تو اس لیے یہ مثل صفت حائض کے ہے کہ حائض بولیے یا حائضہ بولیے، امراۃ الحائض، حائضہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ صفت خاص ہے عورت کے لیے۔ اسی طریقے سے امراۃ الحاد، سوگ منانے والی عورت، یا حادہ کہیے یا محد کہیے یا محدہ کہیے، سمجھا؟ تو یہ سوگ منانا ہے، یعنی ترک زینت۔ احداد کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور اسی سے جو بواب دربان ہوتے ہیں جو اجنبی کو گھر میں داخلے سے منع کرتے ہیں، رکنے سے، اس کو بواب کو حداد کہتے ہیں۔ اور امراۃ حاد کہتے ہیں وہ عورت جو سوگ کے ایام میں ہو، کہ مطلب سوگ شروع ہونے سے پہلے، سوگ لاحق ہونے سے پہلے، غم لاحق ہونے سے پہلے عزیز و قریب کی موت، جس پر سوگ منانا 3 دن کے لیے جائز ہے، اور شوہر جس کے اوپر 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا واجب ہے، کہتے ہیں کہ یہ سوگ جو ہے عورت کو روکتا ہے، یہ مدت روکتی ہے کہ وہ کام جو وہ پہلے سوگ لاحق ہونے سے پہلے کرتی تھی، یعنی زیب و زینت اختیار کرتی تھی، اب اس احداد نے، سوگ نے اس کو اس سے منع کر دیا کہ وہ زیب و زینت ترک کرے۔ بہت سی وہ چیزیں جو سوگ سے پہلے عورت کے لیے مباح تھی، اب سوگ کے بعد وہ، یا سوگ کی مدت میں وہ ممنوع قرار پائی اس عورت کے لیے، یا ممنوع قرار دی گئی، یعنی ترک زینت۔ اور شریعت میں احداد کہتے ہیں کہ شوہر متوفی عنہا، یا کوئی عورت جس کا کوئی رشتہ دار مر گیا ہو، عزیز و قریب، باپ، بھائی وغیرہ وغیرہ، اور شوہر جی، تو اس کے اندر جو سوگ کی عدت ہے، اس کے اندر عورت کا سرما سے، خوشبو سے، لباس زینت سے، بلا ضرورت گھر سے باہر جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو شرعی معنی کے اندر بھی احداد کا معنی جو ہے منع، رکنا یا روکنا، وہ یہاں پایا جاتا ہے۔ بہرحال حکمت کیا ہے بھائی سوگ منانے کی؟ اللہ رسول کا حکم ہے بھائی سوگ منانا ہے۔ پھر یہ ہے کہ شوہر کے حق کا اظہار ہے کہ وہ جس کے ساتھ ہماری اچھی ایک زندگی گزر رہی تھی،
وہ ایک عورت کی زندگی سے فوت ہو گیا، گھر کی نگہبانی کرتا تھا، بال بچوں پر خرچ کرتا تھا جی، اور شوہر بیوی کی تمام تر ضرورتیں، جنسی ضرورت اور خانگی ضرورت اور کپڑے لتے کھانے پینے کی تمام ضرورتیں جو پوری کرتا تھا، اس نعمت سے وہ محروم ہو گئی جی۔ اور اس لیے بھی کہ صاحب ایک مدت ہونی چاہیے تاکہ عورت دوسرے کی طرف نہ جھانکے اور دوسرے لوگ عورت کی طرف نہ جھانکے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ براءت رحم کا ایک باب اسی کے اندر جز ہے استبراء۔ استبراء کا مطلب یہ کہ اتنی مدت ٹھہرنا جس سے معلوم ہو جائے کہ اس کا رحم مشغول نہیں ہے، یعنی حمل نہیں ٹھہرا ہوا ہے، رحم حمل سے خالی ہے۔ عام طریقے سے یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لونڈیوں کے لیے، اور وہ ہے ایک حیض کی عدت۔ لونڈی اگر قیدی بنا کے لائی جائے تو بھی، یا لونڈی اگر بازار میں خریدی جاتی تھی جب، تو بھی مالک یا آقا اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ استبراء رحم نہ کر لے، اس کے رحم کی برات اور رحم کا حمل سے خالی ہونا ظاہر نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ایک عدت، ایک حیض کی مدت کافی ہوتی تھی۔ تو چلیے یہ اب تک عنوان تھا باب العدت والاحداد والاستبراء وغیرہ۔ اب حدیث نمبر 1، پہلی حدیث ہے اس باب میں مسور بن مخرمہ کی۔ اصل میں یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے۔ چلیے حدیث ہے، عن المسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ان صبیعۃ الاسلمیۃ رضی اللہ عنہا نفست بعد وفات زوجها بلیال فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنته ان تنکحه فأذن لها فنكحت، رواه البخاری واصله في الصحيحين، وفي لفظ انها وضعت بعد وفات زوجها ب40 ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر۔ امام بخاری نے کتاب الطلاق باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام مالک نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے مسور بن مخرمہ سے ذکر کیا کہ صبیعہ اسلمیہ کو ولادت ہوئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث بخاری اور مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک خاتون جو قبیلہ اسلم کی تھی، ان کا نام تھا صبیعہ بنت الحارث الاسلمیہ۔ یہ صبیعہ بنت الحارث الاسلمیہ جی، وہ سعد ابن خولہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی، جن کا انتقال مشہور قول کے مطابق حجۃ الوداع میں ہو گیا۔ کچھ روایت ہے کہ قتل بھی کر دیے گئے غلاموں کے ذریعے۔ بہرحال جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ایک صاحب نے جب انتقال ہوا ان کے شوہر کا، تو اس وقت یہ حمل سے تھی صبیعہ الاسلمیہ۔ تو ابو السنابل بن بعکک نے پیغام دیا، تو انہوں نے شادی سے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد کسی سے مسئلہ دریافت کیا تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، بڑی مدت انتظار کرنی پڑے گی، بڑی مدت، یا یہ کہہ لیجیے کہ صاحب کچھ ہی دنوں کے بعد حمل وضع ہوا، یعنی تولد ہوا بچہ ان کو۔ بخاری میں ایک روایت ہے کہ صاحب 40 دنوں کے بعد، بہرحال 4 مہینہ 10 دن کی مدت سے پہلے، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ صاحب 4 مہینہ 10 دن اس مدت سے پہلے۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، تم ابھی حلال نہیں ہوئی ہو کسی شخص کے لیے شادی کے لیے، آخر الاجلین، جو بڑی مدت ہوگی وہ انتظار کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر 4 مہینہ 10 دن کے اندر میں وضع حمل کرتی ہو تو لمبی مدت جو ہے ابھی باقی ہے 4 مہینہ 10 دن، وہ اس کو پورا کرو۔ اور اگر 6 مہینہ ابھی حمل کے باقی ہیں تو 4 مہینہ 10 دن کا اعتبار نہیں ہوگا، بڑی مدت کا اعتبار ہوگا۔ وہ دونوں آیت کو عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں حدیث آیت پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب جو بڑی مدت ہو وہ انتظار کرو سوک کی، یہ حق زوجیت کا تقاضا ہے۔ اگر 4 مہینہ 10 دن سے پہلے وضع عمل کرتی ہو تو لمبی مدت ہے 4 مہینہ 10 دن، اس کا انتظار کرو۔ 4 مہینہ 10 دن کے بعد اگر وضع حمل کرتی ہے، 5 مہینہ 6 مہینہ بھی حمل کے باقی ہیں، تو پھر وہ وضع حمل کرے گی جو بڑی مدت ہوگی۔ یہ کچھ قول ہے بعض صحابہ سے، ہم اس پر آئیں گے ابھی۔ تو کہا کہ صاحب ابھی تم حلال نہیں ہوئی، تو پھر وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے دریافت کیا کہ صاحب میرا شوہر مر گیا اور میں حاملہ تھی اور میں نے بچہ جنم دیا ہے اور تقریباً میرے 40 دن ہو گئے ہیں، سمجھا کہ نہیں، یا جو بھی مدت رہی ہو، اختلاف ہے مدت میں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم حلال ہو گئی، جی تم حلال ہو گئی۔ اجازت مانگی نکاح کے لیے تو آپ نے اجازت دے دیا، چنانچہ انہوں نے نکاح کر لیا۔
کہتے ہیں وفی لفظ، ایک لفظ میں ہے، اور یہ لفظ بخاری کا ہے کہ صاحب وہ 40 دن کے بعد ان کو بچہ تولد ہو گیا تھا۔ مسلم میں جو لفظ آیا ہے اس میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔ زہری مشہور تابعی ہے، محمد بن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب الزہری المدنی، یہ صغار تابعین میں سے ہے، صغار تابعین میں سے ہے۔ کچھ 10 کے قریب صحابہ سے ملاقات ہے ان کی، اور زیادہ تر روایتیں انہوں نے حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان کی۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ زہری مدلس ہے۔ علی کل حال یہ زہری کہتے کہ ولا ارى بأسا ان تزوجا، میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ عورت جو حاملہ ہے متوفی عنہا زوجہا، وہ ولادت کے بعد شادی کرے۔ شادی کرنے کی تو اجازت ہے، مثال کے طور پر ابھی 5 دن پہلے شوہر مرا ہے، 5 دن کے بعد عورت نے بچہ جنا ہے، بچہ تولد ہو گیا، وہ حلال ہو گئی، ابھی نفاس میں ہے، پاک بھی نہیں ہوئی ہے، بس حلال ہو گئی۔ وضع حمل کے بعد حمل جلد وضع ہوا، اس کے بعد وہ حلال ہو گئی۔ ہاں البتہ اگر شادی کرتی ہے تو اس کا مرد اس سے قریب نہیں ہوگا، مجامعت نہیں کرے گا، ہم بھی صحیح نہیں کرے گا جب تک کہ پاک نہ ہو، کیونکہ ناپاکی کے ایام میں مجامعت کرنا حرام ہے حیض و نفاس کے درمیان۔ تو ٹھیک ہی ہے مسئلہ، فتویٰ بالکل ایکوریٹ ہے کہ شادی تو جائز ہے، پاکی کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ 25 دن 30 دن یا زیادہ سے زیادہ مدت جو نفاس کی 40 دن ہے وہ پوری کرنے کے بعد ہی شادی کرے، نہیں، وہ ولادت کے دوسرے دن ہی شادی کر لے گی، لیکن ہاں شوہر اس سے قریب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نفاس سے پاک نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ صاحب متوفی عنہا زوجہا کی عدت، حاملہ ہو تو عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا۔ یہ قول پہلے قول کو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جو کہتے ہیں آخر الاجلین، جو 2 مدت میں جو آخری مدت ہو یعنی بڑی مدت ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا، یہ قول جو بظاہر لگتا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن اور وضع حمل والی جو ہے سورہ طلاق کی ہے، اس کے درمیان جب وہ تطبیق کی کوشش کی گئی ہے کہ دونوں آیت پر عمل ہو جائے، بات تو اچھی لگتی ہے، لولا ھذا الحدیث الصحیح، اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہوتی تب تو بات مناسب لگتی تھی، لیکن یہ حدیث نص صریح ہے فی المسئلے میں کہ اگر وہ حاملہ ہے تو حمل وضع کے ساتھ ہی وہ حلال ہو جاتی ہے، چاہے قلیل مدت میں وضع حمل ہو کہ کثیر مدت ہو 4 مہینے سے زیادہ کی۔ چلیے صاحب، اب وضع حمل کا مطلب کیا ہے؟ پورا حمل ہو یا حمل ٹھہرا تھا اور اس کو کہتے ہیں نا مس کیریج ہونا، تو اگر دیکھا کہ انسانی صورت تخلیق بن گئی ہے اگرچہ آدھی ادھوری بنی ہے تو بھی وضع حمل ہوگا، لیکن ابھی نطفہ ٹھہرا تھا، ابھی 40 دن یا 80 دن ہی گزرا تھا، ابھی کوئی خلقت نہیں بنی ہے اور وہ ایبارشن ہو گیا یا مس کیریج ہو گیا تو وہ وضع حمل نہیں کہلائے گا، پھر وہ اس کو 4 مہینہ 10 دن والا معاملہ چلنا پڑے گا۔ تو وضع حمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر صورت بن جائے، مخلقہ ہو یا غیر مخلقہ ہو، پوری طرح کی تخلیق ہو گئی ہو، پورا وجود بچے کا ڈھانچہ بن گیا ہو یا کچھ بنا ہو نقشہ، اور اس کے بعد اگر وہ وضع ہوتا ہے یا مس کیریج ہوتا ہے تو وضع حمل کا اعتبار کریں گے۔ ولاۃ الحمل اجلہن ان یضعن حملہن کے تحت ہی، لیکن اگر نطفہ اور علقہ کی شکل میں ہے، ابھی 40 دن 60 دن ہوئے ہیں حاملہ ہوئے کہ شوہر کی وفات ہو گئی، تو پھر اس کو گزارنی پڑے گی وہی 4 مہینہ 10 دن کی طرح، اس ایبارشن کو یا مس کیریج کو وضع حمل نہیں کہیں گے۔ یہ پوائنٹ کی بات تھی۔ بہرحال آپ نے سمجھا کہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234، یہ عام آیت ہے، یہ حاملہ غیر حاملہ دونوں کو شامل ہے، جن عورتوں کے شوہر جن کے شوہر انتقال کر جائے ان کو ٹھہرنا چاہیے 4 مہینہ 10 دن۔ اب اس کے بعد یہ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سورہ طلاق جی، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ سمیہ کے شوہر کا انتقال حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، تو یہ آیت عام ہے، اور یہ جو ہے سورہ طلاق والی آیت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ کہا جا رہا ہے کہ حمل والی عورتوں کی عدت، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو، چاہے وہ متوفی عنہا زوجہا ہو، شوہر بڑا کیوں مر ہی کیوں نہ گیا ہو، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 4 مہینہ 10 دن کی آیت کے لیے یہ آیت مخصص ہے، گویا کہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت وفات ان عورتوں کے لیے جو غیر حاملہ ہے، اور حاملہ کے لیے عدت وضع حمل ہے۔
یہ توجیہ ہے اس حدیث کی روشنی میں، آیت اور حدیث کے درمیان تطبیق یہی ہے، اور کہا جائے گا کہ آیت بقرہ جو ہے اس کا عموم مخصص ہے، یا اس سے مستثنیٰ ہے وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، جیسا کہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ صاحب متوفی عنہا زوجہا حاملہ ہو یا غیر حاملہ، غیر حاملہ ہے تب تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حاملہ ہو تو 2 بڑی مدت جو ہوگی 4 مہینہ 10 دن یا وضع حمل، اس کا لحاظ کیا جائے گا، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ سنت صحیح ہے سبیہ کی جو حدیث ہے وہ بالکل واضح کرتی ہے گفتگو کو کہ صاحب بڑی کسی مدت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حاملہ اور غیر حاملہ کا مسئلہ ہے۔ حاملہ ہے تو وضع حمل، غیر حاملہ ہے تو 4 مہینہ 10 دن۔ شوہر کے وفات کے بعد یا شوہر کی طلاق کے بعد بھی، جی شوہر نے طلاق دیا تو طلاق رجعی بیوی حاملہ کو جی حمل کی حالت میں، اور 1 مہینے کے اندر ہی بچہ وہ لے آئی تو گیا معاملہ رجعت کا ختم۔ اب اگر وہ پلٹائے گا اس بیوی کو، یا عورت راضی ہوگی اس کی زوجیت میں پلٹنے کے لیے، تو نکاح جدید کے ذریعے پلٹے گی یہ، کیونکہ عدت سے وہ نکل گئی۔ فلا حول ولا قوة الا باللہ۔ چلیے صاحب دوسرے نمبر کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت امرت بریرۃ ان تعتد بثلاث حیض رواہ ابن ماجہ ورواته ثقات لکنہ معلول۔ معلول علت خفیہ ہوتی ہے، بظاہر تو سند بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لگتا ہے معیاری حدیث ہے، بلکہ اہل علم نے کہا کہ بخاری مسلم کی شرط کے مطابق حدیث لگتی ہے، لیکن علت ہے اس کے اندر، خفی علت ہے، سندی بھی اور متنی بھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ بریرہ کو، جن کو حضرت عائشہ نے آزاد کیا تھا، اور ان کا شوہر مغیث غلام تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا نا، بھئی عورت جب غلامی سے آزاد ہو جائے اور شوہر اس کا غلام ہو، امرأ مملوکہ اعتقت، ایک لونڈی تھی جو آزاد کر دی گئی، وہ زوجہا ما زال عبدا، اور شوہر اس کا اب تک غلام ہی ہے، تو اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو شوہر کے ساتھ رہے، اس کو اپنے سے قریب ہونے دے، ہم بستر ہونے دے، یا چاہے تو کہے کہ میں تم کو چھوڑتی ہوں، تو 1 حیض کی عدت گزارے گی۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہی ہے اصل مسئلہ استبراء رحم کے لیے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بریرہ کو حکم دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ بریرہ کو حکم دینے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ عدت گزارے 3 حیض کی۔ کیوں 3 حیض کی عدت گزارے گی؟ کیا طلاق پڑی تھی ان کو؟ تو مطلب میں ایسے ہی نکارت آ گئی، علت آ گئی کہ یہ تو عدت ہے 3 حیض کی عدت، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ تو مطلقات کی عدت ہے، یہ تو مطلقہ نہیں تھی، ان کو تو خیار ملا تھا، خیار عتق۔ تو خیار عتق کے نتیجے میں جو علیحدگی ہوتی ہے، جو عورت اختیار کرتی ہے، اس کو فسخ کہتے ہیں۔ جیسے مختلعہ خلا لینے والی ہے، اس کی عدت بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، ثابت بن قیس بن شباس کی بیوی نے جب طلاق لیا، خلا لیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حیض کا حکم دیا تھا۔ تو جب خلا والی عورت صحیح قول کے مطابق 1 حیض عدت گزار کر کے وہ دوسرے سے شادی کرنے کے لیے مجاز ہے، اجازت یافتہ ہے، مجازہ ہے، اجازت یافتہ ہے، تو یہ جو عورت غلامی کے سے آزاد ہونے کے نتیجے میں جو اس کو خیار عتق ملا ہے، یہ تو بدرجہ اولیٰ ہی 1 حیض کی عدت گزارے گی۔ تو اس لیے 3 حیض کا جو مسئلہ کہا جا رہا ہے کہ بریرہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 3 حیض کی عدت گزارے، یہ معنی کے اعتبار سے بھی یہ قول صحیح نہیں ہے، سندی اعتبار سے بھی اگرچہ سند صحیح ہے، روات ثقات ہے، لیکن سندی علت بھی ہے۔ رواہ ابن ماجہ ورواته ثقات، حافظ ابن حجر کہتے ہیں لکنہ معلول۔ اب یہی علت خفیہ، یہ بہت باریکی ہوتی ہے، وہ لوگ جو طرق کے ماہر ہوتے ہیں، حدیث کے جو طرق، جتنے اسناد اس کی جو آئی ہیں، ان سندوں کو دیکھ کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے بھائی۔ تو اب یہ دیکھیے، اس حدیث کو صرف ابن ماجہ نے روایت کیا کتب ستہ کے اندر، اور کہیں کسی نے روایت نہیں کیا جی۔ اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنے استاد علی بن محمد التنافسی سے روایت کیا، وہ روایت کرتے ہیں وکی ابن جراح سے، اور وکی ابن جراح سے روایت کرنے والے ثقات علماء کی جماعت میں کسی نے بھی یہ 3 حیض کا ذکر نہیں کیا ہے، جو کہ علی بن محمد التنافسی نے کیا ہے۔ ہر چند کے یہ ثقہ ہیں، لیکن ثقات کی جماعت کی مخالفت انہوں نے کی ہے۔ تو ایک ثقہ راوی اگر ثقات کی مخالفت کرے تو روایت شاذ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے علی بن محمد نے وکی سے روایت کیا، اور وکی نے سفیان ثوری سے روایت کیا۔
ماشاء اللہ وکیع بن الجراح کے مقابلے میں زیادہ امام درجے کی امامت والے اور جبل العلم، علم کا پہاڑ جس کو کہیے، عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے سفیان ثوری سے روایت کیا، ترمذی میں روایت ہے، انہوں نے بھی اس لفظ کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا سا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سفیان ثوری نے منصور سے روایت کیا، منصور بن معتمر سے، اور منصور کی مطابقت کی ہے حکم نے اور عامش نے، لیکن انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا ہے 3 حیض کی عدت کے مسئلے کو۔ تو یہ تمام باتیں جو ہوئی وہ سندی پہلو سے کہ امام ابن ماجہ کے استاد علی بن محمد نے وکیع بن الجراح سے روایت نقل کرنے میں تفرد اختیار کیا، جبکہ وکیع کے شاگردوں نے اور دیگر ثقات نے 3 حیض والی بات بریرہ کے معاملے میں نہیں کہی تھی۔ اور وکیع کے مقابلے میں اس حدیث کی روایت حضرت عبد الرحمن بن مہدی نے کی ہے، اور وہ بھی سفیان ثوری سے روایت کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لفظ کو ذکر نہیں کر رہے ہیں جو کہ جبل العلم والحفظ۔ اور منصور کی جگہ پر حکم اور عامش نے روایت ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ متن کے اعتبار سے دیکھیے تو ایک بات تو میں نے بتائی کہ صاحب یہ عدت طلاق ہے، نہ کہ عدت فسخ ہے۔ یہ اصل میں آزاد عورت کا اپنے شوہر کو، لونڈی کا آزاد ہونے کے بعد اپنے غلام شوہر کو چھوڑ دینا، یہ ایک طرح کا فسخ ہوا جو شریعت نے اس کو اختیار دیا، یہ طلاق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ 3 حیض گزارے، یا اس روایت کو کیسے بیان کر سکتی ہے، جبکہ حضرت عائشہ کا مسلک یہ ہے کہ ثلاثۃ قروء سے بڑا ثلاثۃ اطہار ہے، 3 طہر گزارے نہ کہ 3 حیض۔ تو یہاں پر ثلاث حیض والی بات کیسے نقل کریں گے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کہتی ہی نہیں کہ اقڑا سے بڑا حیض۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم اور دوسرے کبار علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث، یا حافظ ابن حجر نے، سب نے کہا ہے کہ یہ حدیث معلول ہے، قابل عمل نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، ہر چند کی حدیث کی طرح صحیح، یہی ہوتا ہے علت، سمجھا نا۔ لیکن اس معلول حدیث پر عمل کرتے ہوئے جمہور اہل علم نے کہا کہ خیار عتق، آزادی کے نتیجے میں لونڈی کو جو خیار عتق ملتا ہے وہ 3 حیض کی عدت گزارنے کے بعد ہی کسی سے شادی کرے گی۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں حالانکہ حدیث معلول ہے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، ابن القیم نے اور دوسرے علماء نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں صاحب، وہ 1 حیض گزار کر کے الگ ہو جائے گی، دوسری شادی کرے گی، کیونکہ یہ فرقت جو ہے یہ شوہر کی طرف سے نہیں ہے، یہ طلاق نہیں ہے کہ شوہر نے طلاق دیا ہے تو 3 حیض گزاری، یہ تو فسخ ہے۔ قرآن نے عدت ثلاثۃ قروء مطلقات کے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ، بالکل ایک دم واضح بات، یہ اس عورت کی عدت نہیں ہے جو طلاق کے بغیر شوہر سے جدائی لیتی ہے، اور وہ جدائی خلا کے ذریعے ہو یا فسخ کے ذریعے ہو، اس کی عدت بھلا ثلاثۃ قروء کیوں ہوگی؟ کیا لیے ایسا؟ مسئلہ حل ہوا۔ تیسری حدیث کہ اگر کسی عورت کو طلاق بائن پڑی ہے، 2 طلاق دے کر کے مرد لوٹا چکا ہے، اب تیسری طلاق بائن ہے جو بغیر حلالہ شرعیہ کے جائز نہیں ہے بیوی کا پلٹانا، تو اب یہ تیسری آخری طلاق جو بائن بینونہ کبریٰ کہتے ہیں، جس کے بعد علیحدگی نہیں ہو سکتی، ایک بائن بینونہ صغریٰ ہوتی ہے، وہ عورت جس کو عدت کے درمیان لوٹایا نہ گیا ہو اور عدت کے بعد چلی گئی ہو، 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد، لیکن مرد اس کو دوبارہ شادی کر کے اپنی زوجیت میں پلٹا سکتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں بائن بینونہ صغریٰ۔ علیحدگی تو ہوئی لیکن چھوٹے درجے کی علیحدگی ہے، یعنی نکاح جدید کے ذریعے رشتہ ازدواج قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بائن بینونہ کبریٰ کا ہوتا ہے کہ نہیں صاحب، آپ نکاح جدید کبھی نہیں پلٹا سکتے، وہ دوسرے مرد سے شادی کرے، زواج رغبت کا ہو، طلاق بھی رغبت کی ہو، عدت گزارنے کے بعد جب وہ گھر پہ بیٹھے تب پھر مرد اول اس کو پیغام میں نکالتے، وہ مسئلہ ہے، وہ طلاق بائن بینونہ کبریٰ۔ تو یہ صغریٰ اور کبریٰ کی جو اصطلاح ہے وہ آپ نے سمجھا کہ اگر نکاح جدید سے جدائی ختم ہو جاتی ہے تو صغریٰ ہے، اور اگر لا تحل له فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل لها من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حلال شرعیہ کے بعد تو یہ بائن بینونہ کبریٰ۔ تو اگر کسی عورت کو طلاق بائن بینونہ کبریٰ پڑ گئی تو کیا عدت کے درمیان اس عورت کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے؟ رجعیہ کا تو واجب ہے، پہلی طلاق دیا ہے جس میں وہ لوٹا سکتا ہے، دوسری طلاق دیا ہے جس میں وہ لوٹا سکتا ہے، لیکن تیسری اور آخری طلاق کی کیا برجت نہیں ہو سکتی؟ تو کیا اس مدت میں شوہر کے اوپر نفقہ اور سکنا گھر میں رہائش دینا واجب ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔
لیکن جو حدیث سے بات راجح ہے، بڑی لمبی بحث ہے فقہا کی اس میں، لیکن جو قول صحیح حدیث سے ہے وہ یہ ہے کہ نہ نفقہ ملے گا نہ سکنا ملے گا. حدیث ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. عن الشعبی عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المطلقۃ ثلاثا، یعنی فاطمہ بنت قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں مطلقہ ثلاث کے بارے میں، جس کو تیسری یا آخری طلاق پڑی ہو. آپ جان لیجئے کبھی بھی کسی عورت کو نبی کے زمانے میں 3 طلاق ایک دفعہ پڑی ہو اور آپ نے بائن بینونہ کبریٰ کر دیا ہو، ایسا ثبوت نہیں ہے. تو اس لیے یہ 3 طلاق 3 الگ الگ وقتوں میں تھی، اور یہ تیسری آخری طلاق تھی جس کے بعد پلٹایا نہیں جائے. فاطمہ بنت قیس جس کے شوہر نے تیسری آخری طلاق یمن سے بھیجی تھی، پہلے بھی ہم کتاب طلاق میں پڑھ چکے ہیں، 2 طلاق دے کے وہ رجعت کر چکے تھے، یہ تیسری آخری طلاق تھی. تو پھر طلاق دے کر کے انہوں نے اپنے نمائندے کو کہا کہ کچھ جو دے آؤ کچھ فاطمہ کو تاکہ وہ عدت میں کھائے گی. تو انہوں نے حقیر سمجھ کے اس کو پلٹا دیا اور کہا دیکھیے ایسا ایسا اس نے تیسری اور آخری طلاق بھیجی ہے اور مجھ کو تھوڑی سی جو اس نے بھجوائی ہے کھانے کے لیے. آپ نے کہا کہ وہ بھی تمہارا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. لا نفقۃ لک ولا سکنا، نہ تیرے لیے نفقہ ہے نہ تیرے لیے سکنا. اب تو کہیں بھی جا کر کے عدت گزار لے. کہا کہ جا ابن ام مکتوم کے پاس جا، فإنہ رجل اعمی، وہاں اگر چادر وغیرہ بھی بدل سے اتار کے رکھ دے گی، اوڑھنی وغیرہ دوپٹہ بھی رکھ دے گی تو کوئی دیکھے گا نہیں، کیونکہ اب وہ بھی آدمی نابینا. لا الہ الا اللہ. تو بہرحال کہتی ہیں فاطمہ بنت قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ مطلقہ ثلاث کے متعلق یہ تیسری آخری طلاق جس کو پڑی ہو 2 رجعتوں کے بعد، اور اب مرد کو رجعت کی صورت نہ ہو باقی، تو کہا کہ اس کی بیوی کو سکنا اور نفقہ نہیں ملے گا. حدیث مسلم کی ہے. بہت اچھی بات. یہ شعبی، علامہ شعبی، عامر بن شراحیل ابن عبداللہ الشعبی، قبیلہ شعب کے تھے جو قبیلہ ہمدان کا ایک قبیلہ ہے، کوفی تھے، بڑے جلیل القدر تابعی، فقیہ کبیر ماشاءاللہ. حافظہ ضرب المثل تھا ان کا، اس قدر مضبوط حافظہ کہتے کہ حافظہ ہو تو حافظہ شعبی کا. اللہ اکبر. جی کہتے ہیں کہ صاحب ان کے تعلق سے ذکر آیا ہے تاریخ کی کتابوں کہ 500 صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا ہے، ان سے ملاقاتیں کی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں ان سے عہدہ قضا قبول کرنے کی درخواست کی تھی. اور سفیان ابن عیینہ محدث کبیر کہتے ہیں کہ عالم تو دنیا کے لوگوں کے عالم تو 3 ہی گزرے ہیں، ان کے اپنے وقت تک انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اپنے وقت میں عبداللہ بن عباس دنیا کے امام تھے، اور اسی طریقے سے امام شعبی اپنے زمانے میں، اور سفیان ثوری اپنے زمانے میں. علی کل حال بہت بڑے عالم تھے، کبار تابعین میں تھے. کہتے ہیں کہ ولد سنۃ 19 19 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 103 میں اچانک سے انتقال ہوا ہے. علی کل حال فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے سنا کہ تیسری اور آخری طلاق شوہر دے دی تھی، اس لیے مغالطے میں کوئی نہ پڑے کہ یہ 3 طلاق ایک مجلس میں تھی اور تینوں کو نافذ کیا گیا تھا اور بائن قرار دیا گیا تھا. ہرگز نہیں. حدیث کی بہت ساری طرق ہیں، کہیں مختصر ہے کہیں مطول ہے، کہیں میں کسی میں صرف لا نفقۃ لک، صرف نفقہ کا ذکر ہے کہ نفقہ نہیں ملے گا. تو کچھ لوگوں نے کہا سکنا ملے گا. بھائی قرآن نے بھی کہا وہ اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم ہو وہیں اس کو ٹھہراؤ اپنی استطاعت کے مطابق. تو سکنا ملے گا نفقہ نہیں ملے گا. احناف نے کہا بھائی سکنا بھی ملے گا نفقہ ملے گا، رہے گی وہاں تو کھائے گی کہاں؟ قرآن نے کہا ہے سکنا. سمجھا کہ نہیں؟ اور یہاں جو حدیث آئی ہے اس میں لا نفقۃ لک ولا سکنا، نہ نفقہ ملے گا نہ سکنا ملے گا، یہی بات صحیح ہے. سمجھا نا؟ فقہاء کرام میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے نمائندہ ہے اس حدیث کے مطابق، اور ابن تیمیہ، ابن القیم، شوکانی اور اہل الحدیث علماء. باقی رہا کہ جو اور فقہاء ہیں، مالکیہ ہے، شافعیہ ہے، حنفیہ ہے، تو حنفیہ کہتے ہیں کہ سکنا نفقہ دونوں ملے گا. سکنا تو قرآن سے ثابت کیا، یہ اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں رہتے ہو وہاں ٹھہراؤ، یہ سکنے کا حکم ہے. اور نفقہ کے متعلق تو کچھ ذکر نہیں کیا، کہا کہ عدت کی وجہ سے، شوہر کے طلاق کی وجہ سے نا وہ گھری ہوئی ہے اور عدت گزار رہی ہے، تو نفقہ شوہر ہی پر ہوگا. اور حضرت عمر کا ایک قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، حالانکہ یہ قول حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے. لا ندع کتاب ربنا وسنت نبینا
لقول امرأة لا ندری اصدقت ام کذبت او لعلها حفظت او نسیت. ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے. معلوم نہیں کہ وہ سچ بولتی ہے کہ جھوٹ بولتی ہے، یاد بھی ہے کہ بھول گئی. ارے اس کو سکنا اور نفقہ دونوں دو. اس قول میں کلام ہے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں. یہ کہ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر ایسا کہہ رہے ہیں کہ سنت نبی نا. بھائی کون سی سنت نبی نا ہے؟ کوئی ایسی حدیث کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ بائنہ کے تعلق سے فرمایا ہو کہ سکنا اور نفقہ دونوں ملے گا؟ اگر ایسی حدیث ہوتی ہے حضرت عمر فاروق کے پاس تو بیان کرتے نا، علم کی نشر و اشاعت کرتے. لیکن دنیائے علم حدیث کے اندر کسی عالم نے آج تک وہ حدیث پیش نہیں کی جو یہ ثابت کرتی ہو کہ نفقہ اور سکنا دونوں ملے گا. ہاں البتہ کتاب ربنا اسکنوہن من حیث، جہاں رہتے ہو وہاں ٹھہراؤ. تو قرآن نے اس سے پہلے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ تم ان کو نکالو وہ نہ نکلیں. کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ نے حکمت بتائی ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. یہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ صاحب ان کو نہ نکالو. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تمہیں نہیں معلوم کہ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے، یعنی رجت کی صورت پیدا ہو جائے. اور مطلقہ بائنہ کے لیے اور کیا صورت پیدا ہوگی؟ کوئی صورت نہیں ہو سکتی. ہاں یہ صورت کا اندیشہ ہے کہ اگر گھر میں رہی تو ہو سکتا ہے کہ مرد کبھی جسارت کرے اور زنا کاری واقع ہو جائے اس عورت سے جو کہ اب اس کے لیے حلال نہیں رہے، کہ یہ اس بات کا خطرہ ہے. لیکن رجت تو اب ہو نہیں سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سکنات والی جو بات ہے آیت کریمہ میں، سورہ طلاق کی آیت میں، یہ مطلقہ رجیہ کے لیے. اور اس کی تائید ٹھیک روایت سے ہوتی ہے جو نسائی میں بالکل سٹرک روایت ہے جو اس موضوع پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النفقہ والسکنا للمرأة اذا كان لزوجها علیہا رجع. عورت کو سکنا اور نفقہ تب ملتا ہے جب اس کے مرد کو رجت کا حق رہتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں قول حنفیہ کا کہ سکنا اور نفقہ دونوں ملے گا، اور جناب مالکیہ اور شافعیہ کا کہنا کہ سکنا تو ملے گا قرآن کی آیت کی روشنی میں، نفقہ نہیں ملے گا. چاہے جہاں سے کھائے، کوئی بھی اس کو دے جائے، کھانا اس کے یہاں پہنچا جائے، لیکن مرد کے ذمہ کھانے میں البتہ سکنا ہوگا. یہ دونوں ہی قول مرجوح ہے الحمدللہ. اور یہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث الحمدللہ قرآن کی آیت کے معارض نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت مطلقہ رجیہ کے متعلق ہے، بائنہ کے متعلق نہیں ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ ہم کسی عورت کے قول کی وجہ سے اللہ کی کتاب چھوڑتے، تو اللہ کی کتاب سے کوئی تعارض ہی نہیں ہے کہ چھوڑنے کا کیا سوال پیدا ہوتا. وہ تو مطلقہ رجیہ کے لیے. اور بات صرف عورت کی رہی تو عورت صحابیہ ہے. آپ ایسے کتنی آسانی سے کہہ دیجئے گا کہ صاحب معلوم نہیں کہ وہ یاد رکھے ہوئی ہے کہ بھول گئی. ایسا گمان تو کسی کے متعلق کیا جا سکتا. اور کتنی ہی سنتیں ہیں جو امت کے پاس صرف عورت کے ذریعے ہی آئی ہے، اور ایک عورت نے امت کے لیے سنت نقل کی ہے. تو کیا آپ یہ کہتے ہوئے گزار دیں گے کہ عورت چونکہ بہت زیادہ بھولتی ہے اور نسیان کا شکار ہوتی ہے، خطا کا وہ کی زد میں وہ عورت زیادہ آتی ہے، یہ وہ عرضہ للخطا والنسیان ہے، وہ بھولنے اور چوکنے کا اس پر زیادہ امکان ہے، وہ بھول چوک کی زیادہ شکار ہوتی ہے. اس لیے تو اگر ایسا کریں گے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب جو بات ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور ماشاء اللہ آیت کریمہ رجیہ کے متعلق ہے، اور یہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث بینونہ کبریٰ کے لیے، لہذا کہیں سے بھی قرآن کا ترک لازم نہیں آتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ حدیث حضرت عمر کی روایت کے معارض ہے، اول یہ کہ حضرت عمر سے یہ ثابت ہی نہیں. اور حضرت عمر کی مخالفت کئی صحابہ نے کی ہے. اگر کتاب ربنا کی ہی حد تک ہو، لا نترک کتاب ربنا، ہم اپنے رب کی کتاب نہیں چھوڑیں گے. تو جیسا کہ آپ نے سنا رب کی کتاب جو سکنا کو واجب کرتی ہے، وہ سکنا ہے کیا؟ رجت. رجت کا فائدہ ہے، اور یہاں رجت ہو نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے، ابن عباس نے، دوسرے لوگوں نے مخالفت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. اور حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، واضح قول، لا الہ الا اللہ. تو چلیے صاحب، فاطمہ بنت قیس ماشاء اللہ عربیہ ہے، حفظ میں مشہور ہے جی. تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب حفظ خطا اور نسیان کا امکان ہے اور اس وجہ سے ان کے قول کو ٹھکرا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلیل یا یہ جو علت بیان کی جا رہی ہے یہ صحیح علت نہیں. یہ
یا اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے کہا ہوگا اس زبان میں پھوہر زبان تھی، اس لیے تو پھوہر زبان تھی اور کنٹرول نہیں تھا زبان کے اوپر، شوہر کو اور اس کے رشتہ داروں کو اٹھ پٹاک بولتی تھی، تو اسی کے نتیجے میں تو اس کو طلاق پڑی. تو طلاق پڑ گئی تو اگر اس کا حق واجب ہوتا سکنا اور نفقہ میں، تو آپ پھوہر پڑنے کی وجہ سے اس کو اس کے واجب حق سے محروم کر دیجیے گا. تو حضرت عائشہ کا یہ عذر پیش کرنا کہ اس کی عورت میں اس عورت کی زبان میں بذات تھی اور بد زبان تھی جی، اور یہ کہنا کہ وہ عورت ہے اس لیے کہ معلوم نہیں بھول گئی کہ یاد کی ہے، تو یہ سب قول صحیح نہیں ہے، عذر رنگ ہے. اور یہ کہنا کہ رب کی کتاب نہیں چھوڑیں گے، تو رب کی کتاب متعلقہ رجیے کے بارے میں اور سنت نبینا، تو سنت نبینا حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے کیونکہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. لہٰذا فاطمہ بنت قیس کی روایت سالڈ اپنی جگہ رہ گئی کہ مطلقہ بائنہ بینونہ کبریٰ کے لیے شوہر کے اوپر نان نفقہ نہیں ہے، وہ کہیں جا کے سکونت اختیار کرے. البتہ خیال رکھے کہیں ایسا نہ ہو، مرد بھی خیال رکھے واچ کرتا کراتا رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اختلاط نسب ہو جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس عدت کی مدت میں کسی سے حاملہ ہو جائے اور اجنبی مرد سے، اور یہ کہے کہ یہ شوہر کا ہے. تو ذرا سا سنبھل کے رہنے کے معاملے میں سنبھلنے کی ضرورت ہے. چلیے صاحب، حدیث کے اندر یہ ہے صاحب. اب تو یہ عدت کا مسئلہ تھا وہ جو آپ کے سامنے آیا. اب یہ محدہ یا حادہ جو ہے سوگ منانے والی عورت، جو 3 دن کا سوگ اپنے شوہر کے علاوہ رشتہ داروں پر منا سکتی ہے، جائز ہے، جائز ہے، نہ چاہے تو کوئی نہیں. جائز اس لیے کہ اگر اس مدت میں بھی 3 دن کی مدت میں اگر شوہر اس کو بستر پر طلب کرتا ہے تو عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کے حکم پر لبیک ہے. تو اس لیے رشتہ داروں پر سوگ بنانا عورت کے لیے صرف جائز کی حد تک ہے کہ وہ ترک وہ زینت کرے. اور انسانی طبیعت کا تقاضا بھی ہے کہ باپ مرا ہے، بھائی مرا ہے، اتنا قریبی رشتہ دار مرا ہے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کی نفسیات کا لحاظ کرے. آج اس کا باپ مرا ہے، سوگ صدمے میں ہے، اور تم اس کو بستر پر طلب کر رہے ہیں، تو ذرا سا نفسیات کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن اگر وہ بلاتا ہے تو پھر عورت کے لیے یہ عذر نہیں ہوگا کہ وہ باپ بھائی کی موت پر سوگ میں، لیکن شوہر پر سوگ واجب ہے. تو اب یہ سوگوار عورت جو سوگ کے ایام میں ہے، عدت وفات میں ہے، وہ کیا کچھ زینت ترک کرے گی، کس حد تک اس کے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز نہیں ہے، اس تعلق سے یہ حدیث ہمارے سامنے. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر وعشرہ ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار، متفق علیہ. وهذا لفظ مسلم. آگے دیکھیے، ولی ابی داؤد والنسائی من الزیادہ، ابو داؤد نسائی میں اس قدر زیادہ ہے، ولا تختضب، اور نسائی میں ہے ولا تمتشط. یہ ایک حدیث ہوئی. دوسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے، پہلی حدیث ام عطیہ کی ہوئی. ام سلمہ کی روایت ہے، جعلت علی عینی صبرا بعد ان توفی ابو سلمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه یشب الوجہ فلا تجعلیہ الا باللیل وانزعیہ بالنہار ولا تمتشطی بالطیب ولا بالحناء فانه خضاب. قلت بأي شيء امتشط قال بالصدر، رواہ ابو داؤد والنسائی واسنادہ حسن. وعنها ام سلمہ ہی سے روایت ہے کہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان ابنتی مات عنها زوجها وقد اشتكت عینها افنکحلها قال لا، متفق علیہ. ام عطیہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت متفق علیہ ہے. ابو داؤد نسائی میں ایک الفاظ کا اضافہ ہے، خضاب نہیں کرے اور کنگھی نہ کرے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابو داؤد نسائی میں ہے کہ صاحب وہ سرما نہ لگائے، مہندی نہ لگائے، اگر سرما لگاتی بھی ہے تو رات میں لگائے، دن میں اس کو پوچھ لے. جس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے، جبکہ خود تلخیص الحبیر میں علامہ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے. اور حقیقت یہ کہ ام سلمہ کی روایت ضعیف ہے، جیسا کہ آپ سنیں گے. دوسری روایت جو ام سلمہ کی ہے کہ آپ نے ایک خاتون کو فرمایا کہ نہیں، تمہاری بیٹی جس کا شوہر مر گیا ہے اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو بھی سرما نہ لگاؤ، سرما نہ لگاؤ. یہ حدیث متفق علیہ. ماشاء اللہ. اب آئیے حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں.
ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی عورت لا تحد امرأۃ نکرہ ہے، کوئی عورت کسی بھی میت پر علی میت، چاہے وہ قریب سے قریب کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ قریب کون ہوگا، 3 دن سے زیادہ، فوق ثلاث اے ثلاث لیال، جی، اور دن رات کے تابع ہے، جی، تو اس لیے فوق ثلاث مذکر ہے عدد، تو معدود مونس لیال، لیکن مراد ہے 3 دن 3 رات، 3 دن 3 رات۔ اب اگر کسی کو 2 بجے 3 بجے موت کی خبر ملی ہے تو اگلی رات سے اس کا کاؤنٹ ہوگا، یہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو دن کے باقی ہیں یہاں سے کاؤنٹ نہیں ہوگا، پوری رات ہونی چاہیے، 3 رات 3 دن پورا، جی۔ کہتے ہیں کہ 3 رات یعنی 3 رات دن کے ساتھ میت پر سوگ نہ منائے، گویا کہ 3 دن سے زیادہ اگر سوگ مناتی ہے کسی میت کے اوپر تو یہ حرام ہے۔ ایک روایت ترمذی ابو داؤد میں مرسل ہے جس میں ہے کہ باپ اگر مرے تو 7 دن اور دوسرا رشتہ دار مرے تو 3 دن، حدیث ضعیف۔ کہتے الا علی زوج، نفی سے استثناء ہے یہ، لا تحد امرأۃ الا علی زوج، مگر شوہر پر 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینہ 10 دن، اور ہم پڑھ چکے کہ 4 مہینہ 10 دن کس عورت کے لیے جو غیر حاملہ کے لیے وضع حمل ہے۔ ولا تلبس ثوبا مصبوغا، یہ عدت گزارنے والی عورت، عدت کا تقاضا، سوگ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے، رنگین کپڑا نہ پہنے، الا ثوب عصب، یہ ثوب عصب کیا، عصب یعصب عصبا کہتے ہیں خوب مضبوط گٹھڑ باندھنا، دھاگے کو جمع کرنا اور مضبوطی کے ساتھ اس کا گٹھڑ باندھنا۔ جو لوگ کپڑا بنتے ہیں، کپڑا بن کر جو ہیں ان کے یہاں دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ خوب دھاگے کو لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو خوب مضبوطی کے ساتھ باندھتے ہیں اور لال ہرے رنگ کے اندر اس کو الٹ پلٹ کر کے ایسے ایسے بھگوتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ جب وہ سوت کو پھیلاتے ہیں تو کہیں رنگ لگا ہوتا ہے، کہیں سفید ہوتا ہے، کہیں رنگ لگا ہوتا ہے، کہیں سفید ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کپڑا، اس طرح کے دھاگے سے جو کپڑا بنا جاتا ہے تو وہ رنگ اس کا ہلکا آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہلکا رنگین ہے تو ٹھیک ہے۔ اب عادت یہ پڑی گئی ہے، اب دوسرے علاقے میں کیا ہے، ہمارے علاقے میں ادھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب بالکل وائٹ کپڑا لا کے پہنا دیا، جیسے کفن پہنایا، مرد نے کفن پہنا تو ادھر اس کی بیوی نے بھی سفید کپڑا پہن کر کے یا پہنا دی گئی، لگتا ہے کہ صاحب یہ بھی زندہ بشکل مردہ بشکل زندہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے ہلکا رنگین کپڑا تو ہلکا، رنگین مت دو، جو لباس زینت کہلائے اس طرح کا نہیں، زرق برق جس کو کہتے وہ نہیں، پیلا لال نہیں، لیکن ہلکا تو، جی، سفید نہیں۔ تو کہا الا ثوب عصب، ایسا کپڑا جس میں رنگ ہلکا ہو، کہ جو دھاگا اگر ڈپ کیا جائے اس میں کلر میں تو کہیں رنگ لگے کہیں نہ لگے۔ اور فرمایا ولا تکتحل، تو معلوم کہ رنگین کپڑا نہیں پہننا ہے جو لباس زینت کہلاتا ہے۔ سرما نہ لگائے کیونکہ سرما بھی آنکھ کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ ولا تمس طیبا، اور خوشبو نہ لگے کہ خوشبو بھی زینت ہے۔ اسی طریقہ سے زیورات نہ پہنے کیونکہ زیورات بھی زینت ہے، ناک میں، کان میں، گلے میں، چین چوڑیاں وغیرہ جو ہے، سونے وغیرہ کی سب کو اتار کے پھینکے، جو زینت میں انگوٹھی وغیرہ جتنی ہے سب نکالے۔ کہتے ہیں کہ خوشبو نہ لگاوے مگر جب حیض سے پاک ہو، الا اذا طہرت، جب وہ پاک ہو، تو نبذۃ من قسط او اظفار، یہ 2 طرح کی جڑی بوٹی ہوتی ہے، شاید جس کو پیس کر کے یا عرق نکال کر کے تھوڑی سی ہلکی سی خوشبو ہوتی ہے، جس پہ روئی میں یا اون وغیرہ میں لگا کر کے محل مخصوص کو حیض کے سے فراغت کے بعد صاف کیا جاتا ہے تاکہ بدبو ختم ہو جائے، حیض کی بدبو، بس اسی حد تک وہ استعمال کر سکتی ہے، باقی اور کبھی بھی وہ استعمال خوشبو نہیں کر سکتی۔ نہ کسی کو زیارت کرنے والی، ملاقات کے لیے آئی ہوئی عورت ہے تو خوشبو اس کو دے سکتی ہے، جی۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اتنی حد تک تو ٹھیک ہے، کبھی رنگین کپڑا نہ پہنے، سرما نہ پہنے، سرما نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے، مگر حیض سے پاک ہونے کے بعد تھوڑا کچھ لگا لے۔ اور آج کل تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے ایسے صابن اور شیمپو آئے ہیں کہ صاحب حیض سے پاک ہونے کے بعد صفائی ستھرائی جب عورت کرتی ہے تو الحمدللہ اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیز خوشبو اس وہاں پر ملنے کی ضرورت ہے۔ متفق علیہ روایت۔ کہتے ہیں کہ مسلم کے الفاظ بھی ہیں، یہ مسلم کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ ابو داؤد اور نسائی میں اتنا اضافہ ہے کہ ولا تختضب، خضاب نہ لگائے، خضاب نہ لگائے، یہ بال میں خضاب نہ لگائے، ہنا اور قطم والا جو ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھ وغیرہ میں بھی مہندی نہ لگائے۔ اور نسائی میں ولا تختضب کی جگہ پڑے ولا تمتشط، کنگھی نہ کرے، مطلب خضاب نہ لگائے، ایسے نہیں کہ نہانے کے بعد کنگھی نہ کرے،
بلکہ کنگھی نہ کرنے کا مطلب وہی ہے خضاب لگانا. یہ دوسرے لفظ میں نسائی میں یہ لفظ آیا. چلیے صاحب، یہ جو ابو داؤد کے اندر ہے ولا تختضب، یا نسائی میں ہے ولا تمتشط، کہتے ہیں کہ یہ خضاب اور امتشاط جو دونوں ایک ہی معنی میں کہتے ہیں کہ یہ محفوظ حدیث نہیں، کیونکہ خالد بن حارث نے ہشام ابن حسان سے روایت کی، نے میں تفرد اختیار کیا. 10 لوگوں نے ہشام بن حسان سے روایت کی ہے، لیکن خالد بن حارث کے علاوہ کسی نے بھی یہ خضاب والی بات ذکر نہیں کی. چلیے سر، تو یہ تو اس حدیث کی حقیقت ہو گئی. ام سلمہ والی روایت میں وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھ پر صبر نام کا سرما لگایا. کسی درخت کا نچوڑ ہوتا ہے، عرق ہوتا ہے، جس کو پپنی پر لگاتے ہیں، پپنی پر جو پلکیں ہوتی ہیں، پلکوں پہ لگائی. آنکھ میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر اندر اس کا ڈراپ پڑ گیا تو شاید روشنی ختم ہو جائے. اللہ بعد ان توفی ابو سلمہ کے انتقال کے بعد، جی، جو ان کے شوہر تھے، 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. کنیت سے اپنے مشہور تھے، واللہ ان کا نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد، تو مخزومی مشہور ہے کنیت سے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. 4 ہجری میں انتقال ہوا ہے، جیسا کہ ہم کتاب الجنائز میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ یہ دعا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اچھا شوہر عطا فرما اور مصیبت پر صبر کرنے کے لیے اجر دے. تو ماشاءاللہ سوچتی تھی کہ کون اچھا ہو سکتا ہے، میرے شوہر سے اچھا کون ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تو پھر سمجھ میں بات آ گئی. تو یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھ پر صبر لگایا بعد اس کے صبر یا صبر ابو سلمہ کے انتقال کے بعد. تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ چہرے کے حسن کو بڑھاتا ہے، لہذا رات میں لگاؤ اور دن میں ہٹاؤ، پوچھ لیا کرو، اور خوشبو نہ لگاؤ. جی، خوشبو کی کنگھی نہ کرو، یعنی خوشبو بال میں سر میں نہ لگاؤ. ولا بھی ہننا، مہندی نہ لگاؤ، مہندی ہننا، کیونکہ یہ خضاب ہے اور یہ خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. تو کہا تو پھر کان سر میں کیا لگاؤ اور کیسے سر کو دھوؤں اور کنگھی کروں؟ کہا کہ بیر کی پتی کچل کر کے اس کو پانی میں ملا کر کے یا ابال کر کے اس سے بال دھو، صاف ہو جائے گا. لیکن آج کل تو صابن شیمپو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. صابن اور شیمپو میں جو مہک ہے نا وہ عطر نہیں ہے، وہ ایک رائے ہے، ایک مہک ہے، جی، مصنوعی خوشبو ہے، لیکن وہ عطر کا اطلاق صابن پر نہیں ہوتا. تو صابن شیمپو لگا سکتی، لیکن جو خوشبو ہوتی ہے پرفیوم عطر کی شکل میں ہو یا پھر وہ باڈی میں جو خوشبو لگائی جاتی ہے لیکوڈ کی شکل میں جو آتی ہے، تو وہ سب جائز نہیں. کہتے ہیں کہ ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا اور اس کی اسناد حسن ہے. اسی پر کلام تھا کہ یہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نا، اس میں کئی وجہ ہے ضعف کی. ایک تو یہ ہے کہ مخرمہ بن بکیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد سے سماع نہیں کی، بلکہ والد کی جو کتاب تھی حدیث کی اس سے روایت کرتے تھے، تو باپ سے سنا نہیں ہے. دوسری بات کہ ان کے والد بکیر نے روایت کیا مغیرہ بن ضحاک سے. مغیرہ بن ضحاک کو ابن حبان کے سوا سب نے مجہول کہا ہے. انہوں نے ام حکیم بنت اسید سے کیا ہے روایت، ام حکیم بھی مجہول ہے. ام حکیم نے اپنی ماں سے بیان کیا، وہ بھی مجہول ہی ہیں. اب بتائیے، سب مجاہیل کی سند ہے. کیسے سند صحیح ہوگی؟ متن میں نقارت یہ ہے کہ متفق علیہ حدیث آ رہی ہے کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی آنکھ میں تکلیف ہے، کیا سرما لگا سکتی ہوں؟ یا وہ لگا سکتی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہاں کہہ رہے ہیں رات میں لگاؤ دن میں ہٹاؤ. چلیے صاحب، تو صحیح ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی تلخیص حبیر فی تخریج احادیث رافعی الکبیر میں اس کو ضعیف کہا ہے. باقی یہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے وہ آپ نے سنا کہ صاحب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب وہ نہیں لگا سکتی. اور اب آنکھ میں تکلیف کے لیے اب سرما ورما نہیں ہے. اب تو سرما کا تو رواج ہی ختم گیا. شاید کچھ کاجل واجل لگاتی ہیں عورتیں، بعض عورتیں، یا کبھی کوئی سرما لگاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زیب و زینت کے لیے ہی ہوتا ہے. عام طریقے سے آنکھ وغیرہ کی تکلیف کے لیے ڈراپ آ گیا جو اس زمانے میں نہیں تھا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو اور اس کا علاج ڈراپ وغیرہ کی شکل میں نہیں ہو، کوئی الٹرنیٹ نہیں ہو سرمے کا، تو چلو بھائی رات میں لگا لے دن میں ہٹا لے. لیکن جب ڈراپس ایک سے ایک ہیں اور اب گویا کہ ڈراپ ہی استعمال ہوتا ہے آنکھ کی تکلیف کے لیے، تو پھر سرما لگانے کی وجہ سے بھی کوئی حاجت نہیں رہ گئی. سمجھا کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ جو ہے
عدت متوفی عنہا زوجہا کے تعلق سے آپ نے سنا اور سمجھا، اور یہ ہے کہ عدت وفات کب سے شروع ہوگی؟ جب سے شوہر مرا ہے۔ مان لیجیے کہ 3 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد خبر آئی تو 10 دن اس کی عدت کے گزر چکے ہیں۔ ایون مان لیجیے کہ اگر کسی کا شوہر کہیں مرا ہے اور اس کی موت کی خبر 4 مہینہ 10 دن کے بعد اس عورت کو ملی ہے تو الحمدللہ وہ عدت سے پار ہو چکی، یعنی کہ جب سے خبر ملی ہے تب سے عدت گزارے گی، یوم من یوم وفات ہے، تو یہ سمجھ لینا ہے۔ اور دوسری یہ کہ صاحب عدت جو ہے وہ عورت کے اوپر ہے، مرد کے اوپر کوئی عدت نہیں۔ مرد کی بیوی آج مرتی ہے، کل اگر شادی کرنا چاہے، جو کہ عام طریقے سے لوگ نہیں کرتے ہیں، بس ہم ایک مثال کے طور پر، مبالغہ کے طور پر کر رہے ہیں، تو الحمدللہ اس کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے۔ سوگ عورت کے لیے، احداد خاص سے عورت کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحد امرأۃ، لا تحد امرأۃ، لا تحد امرأۃ، کوئی عورت سوگ نہ منائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوگ عورتوں کے لیے یہ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور احداد خاص ہے متوفی عنہا زوجہا کے لیے 4 مہینہ 10 دن، یہ واجب ہے، واجب، بقیہ اوروں کے لیے جائز ہے۔ اب طلاق بائن پڑی ہے، تیسری آخری طلاق پڑی ہے جس میں مرد چاہ کے بھی نہیں لوٹا سکتا اور عورت کتنے بھی روئے اور عرض منت کرے لیکن لوٹا نہیں سکتا۔ تو کیا طلاق بائن کا بھی مسئلہ اسی طرح کا ہے؟ جمہور نے کہا کہ ہاں، لیکن نہیں صاحب، کہتے ہیں کہ مطلقہ بائنہ کے لیے کوئی سوگ نہیں، سمجھا؟ معتدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنہ اور کف سے، ہنہ سے منع کیا ہے، کہتے ہیں ہر معتدہ ہے، لیکن نہیں، یہ قیاس غلط ہے۔ ایما امرأۃ، احداد کہتے ہی ہیں میت پر سوگ بنانے کو، صریح دلیل موجود ہے، سمجھا کہ جو مبتوطہ عورت ہے، جو بینونہ کبریٰ ہے، بائن بینونہ کبریٰ ہے، وہ متوفی عنہا زوجہا کے مشابہ نہیں ہے۔ اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتدہ کو مطلق منع فرمایا ہے خضاب لگانے سے، یہ وہ، اب معتدہ دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، طلاق کی بھی ہوگی، جس کے شوہر کو لوٹانے کا حق نہیں ہے اس کو بھی سوگ لگائے، یہ سب حدیث مشہور نہیں ہے، کتب ستہ میں نہیں ہے، قیاس فاسد الاعتبار ہے۔ اور آپ بائن کو متوفی عنہا زوجہا پر قیاس کریں، یہ قیاس مع الفارق ہے اور حدیث کے خلاف۔ اب جو چیز ہے وہ صوب زینت ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا چھوڑے؟ بھائی زیب و زینت کا لباس نہ پہنو، سرما نہ لگاؤ، جی اگرچہ جمہور نے کہا کہ جائز ہے سرما لگانا دوائی علاج کے لیے، لیکن ہم نے کہا کہ آپ دوائی علاج کے لیے لوگ لگاتے ہی نہیں ہے، دوائی علاج آئی اسپیشلسٹ کے یہاں جا کے کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے چلیے، اگر سرما ہی علاج ہے تو چلیے ضرورت جائز ہے، رات میں لگائے دن میں ہٹائے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑے پر جسم پہ خوشبو نہ لگائے، کوئی دھونی نہ لے، جی جیسے کہ عود اگربتی جلاتے ہیں تو اس کی دھونی نہ لے، خوشبو ہی چگنا ہوا، الا ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد، اور اس کی بھی اب ضرورت ہے، صابن اور شیمپو اس طرح کا آ گیا ہے کہ صاحب کمر کے نیچے صفائی کرنے کے بعد اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی۔ اسی طریقے سے قہوہ وغیرہ بعض علاقے میں پیا جاتا ہے، خاص کر کشمیر وغیرہ میں ٹھنڈے علاقے میں قہوہ، اس میں زعفران سے قہوہ بنتا ہے، تو زعفران تو خوشبو ہے، تو اسی لیے وہ قہوہ بھی نہ پیے جس میں زعفران ہے، کیونکہ زعفران خوشبو ہے۔ اسی طریقے سے مہندی وغیرہ نہ لگائے بال میں یا ہاتھ وغیرہ میں، یہ بھی مہندی ہے، جی اسی طریقے سے زیورات خوشبو ہے، کھلی زینت ہے، سونے کی ہو کہ چاندی کو کہ ہیرے جواہرات کی ہو، اس سے بھی بچنا ہے۔ باقی رہا کہ عادتاً جس سے پہلے گفتگو کرتی تھی اب بھی گفتگو کرے گی، جو محرم ہے جس سے پردہ واجب تھا اب بھی پردہ واجب ہے، گھر میں گھوم سکتی ہے، گھر کے صحن میں جا سکتی ہے، گھر کی چھت پہ جا سکتی ہے، چاند کو دیکھ سکتی ہے، اور ضرورتاً دوائی علاج کے لیے بھی نکل سکتی ہے، اور دن میں جائے اور رات میں لوٹے، تو باقی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔